السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج کا کچھ موضوع ہے، یہ سوال یہ ہوا ہے میرے سامنے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ علم زیادہ حاصل کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو لہذا علم حاصل کرنا چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بات کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو یہ سب سے پہلے تو ان کو یہ پکڑنا چاہیے پھر اپنے بچوں کو اسکول میں نہ بھیجا کریں، نہ ان کو کوئی اور علم سکھائیں۔ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو وہ خود بھی علم حاصل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی علم سکھا رہے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تعلیم دلوانے کے لیے، اور میکینیکل علم سکھاتے ہیں، الیکٹریشین سکھاتے ہیں، اور بھی بڑا مختلف علوم ہیں جو اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں۔ سائنس کا علم، حساب کتاب یعنی ریاضی کا علم، تاکہ ہمارا بچہ اتنا تو ہو جائے، اس کو اتنا تو علم ہو کہ وہ لین دین کرنے میں کوئی حساب کتاب تو کر سکے۔ یہ ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے اور بڑا زور لگا کے اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے لکھاتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں۔ جب ان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ سازش کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو پھر کم از کم اپنے بچوں کو ان کو بالکل جاہل رکھنا چاہیے، بالکل کسی قسم کا علم نہیں سکھانا چاہیے، نہ کوئی علم کی بات ان کو بتانی چاہیے زبانی بھی، نہ کوئی ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا جائے، کیونکہ لکھنے پڑھنے سے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو کیا مرض ہے کہ پھر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور خود بھی علم حاصل کر رہے ہیں۔ علم ہے کیا چیز؟ یعنی کسی چیز کا پتہ چل جانا، کسی چیز کا علم ہو جانا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک دوسری مثال سے میں ایسے سمجھو کہ بندہ رات کو اندھیری رات میں کسی جگہ پر کھڑا ہے، چاہے گھر میں یا کسی بھی جگہ اندھیرے میں، اب اس کو چاہیے بس وہ اندھا ہو کر بس کھڑا رہے، یا لیٹنا یا جو بھی کرنا ہے اندھا ہو کر کر لے۔ اس وقت فوری لائٹ جلائے گا۔ لائٹ کیوں جلا رہا ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے، علم ہو جائے کہ نیچے کیا ہے، بستر اگر بچھانا ہے تو کیسے بچھانا ہے، ہر چیز نظر آ جائے، پتہ چل جائے، ہر چیز کا علم ہو جائے، وہ نیچے سانپ یا بچھو تو نہیں ہے۔ یا میں اگر باہر بازار میں چلنے لگا ہوں تو لائٹ کے بغیر چلوں گا تو کہیں وہ گڑھا نہ آ جائے، اس میں گر نہ جاؤں، یا یعنی پتہ کرنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کا پتہ لگ جانا، معلوم ہو جانا، اسی کو تو علم کہتے ہیں۔ یہ ہر قسم کا علم سیکھتے ہیں، ہر چیز کا علم بڑی پرچول کرتے ہیں، ہر معاملے میں، دنیاوی معاملات میں۔ حقیقت اصل میں ان کی یہ ہے کہ یہ ظالم دین سے دور رکھنے کے لیے دینی علوم کے معاملے میں ان کا یہ معاملہ ہے کہ یہ علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ دین سے اتنے یہ دین کے دشمن ہیں، اتنے گمراہ ہیں، اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو ذرا جن کی روزی روٹی چل رہی ہے اور پیٹ چل رہا ہے، انہوں نے یہ سازش اس لیے کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، وہ ہماری باتوں میں آئے رہیں اور ہمارا پیٹ چلتا رہے۔ اور کوئی معاملہ نہیں، ہر معاملے میں یہ علم حاصل کرتے ہیں۔ جب یہ ہر وقت یہ سازش کرتے ہیں بھی علم حاصل کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو علم حاصل کرنا تو نہیں چاہیے، نہ بچوں کو یہ تعلیم دلوانی چاہیے۔ بس ان کا یہ صرف دین سے دور رکھنے کا ایک بہانہ ہے، ایک بہت بڑی سازش ہے تاکہ دین سے دور رکھا جائے۔ دین کا پتہ چل گیا تو ہماری روٹی روزی بند ہو جائے گی۔ جب کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، حدیث کا ترجمہ پڑھے گا،
وہ سمجھے گا قرآن کو اور حدیث کو تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہتے ہیں، دین اصل میں ہے کیا، دین کی حقیقت کا پتہ اگر لگ گیا تو ہماری روزی روٹی تو بند ہو جائے گی۔ مسئلہ تو بس یہ ہے، اور یہ کرتے پھرتے ہیں سازشیں ہیں۔ یہ جی علم حاصل کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ بھائی علم حاصل کرنے سے تو راہ پا جاتا ہے، گم نہیں ہوتا راہ سے، گم راہ نہیں ہوتا، بلکہ علم حاصل کرنے سے اس کو راہ مل جاتا ہے، اس کو پتہ چل جائے حقیقت ہے کیا۔ اصل معاملہ یہ ہے۔ اچھا ایک دو اور بھی یہ ادھر ادھر کی باتیں مناتے ہیں، جی یہ شیطان جو ہے اس کو بڑا علم تھا، فلاں جو ہے اس نے علم کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گیا۔ بھائی یہ معاملہ نہیں ہے، علم کی وجہ سے حقیقت میں وہ گمراہ نہیں ہوا۔ علم کی وجہ سے تو بندہ اگر صحیح استعمال کرے علم ہو جانے کے بعد تو پھر تو گمراہ نہیں ہوتا، گمراہ وہ ہے تکبر کی وجہ سے۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تو نے تکبر کیا، اور تو کیا تو تھا ہی متکبروں میں سے۔ اس نے بھی یہ کہا نا تکبر کیا، قرآن میں کہتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ تو یہ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، یعنی تکبر کیا۔ اس نے کہا میں اس سے بلند ہوں تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں۔ معاملہ یہ ہے اس نے تکبر کیا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ اب بھی گمراہ بندہ وہ ہوتا ہے چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم۔ علم ہو جانے کے بعد جب کسی چیز کی حقیقت کا پتہ چل جائے اسے حقیقت حق مان لے، دل سے بھی، عمل سے بھی اور زبان سے بھی اقرار کرے تو پھر تو گمراہ نہیں ہوگا۔ جب علم حاصل کرے تو اس کو پتہ بھی چل جائے لیکن وہ تکبر کرے بھئی میں کیوں مانوں، جیسے یہودیوں نے کہا تھا۔ تو یہ نبی تو سچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ہمیں یہ تعصب ہے، ہمیں یہ اس پر ناراضگی ہے، غصہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی انبیاء اکرام پہلے آئے ہیں تو وہ ہماری نسل سے، ہمارے قبیلے سے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آ گئے۔ اس حسد کے مارے، اس تکبر اور مغروری کی مارے کہ حسرداری تو ہماری قوم میں ہونی چاہیے، یہ دوسرے میں کیوں آ گئی، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ ابھی یہی معاملہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور علم حاصل کرنے کی حکم بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے کہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ آگے جا کر آیت آتی ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اگر علم اتنا ہی غلط تھا اور علم کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو علم سکھانے کی ضرورت نہ تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے علم سکھایا کہ تم گمراہ ہو جاؤ، یا اللہ تعالیٰ نے اس لیے علم تم کو سکھایا ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جس چیز کو فرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول فرض قرار دے رہے ہیں اور آپ اس کے بارے میں یہ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی واضح نافرمانی کرتے ہوئے اور مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کہ علم حاصل کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ اور بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ علم فرض ہے علم حاصل کرنا، اور تم یہ ان نبی کی مخالفت میں یہ کہنا چاہتے ہو کہ جی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی ٹیچ کرنا چاہتے ہو آپ کہ یہ جی علم حاصل کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں بات وہی ہے کہ تمہارے اندر ہے جو خرابی، جو فرقہ واریت کا تعصب اور گند ہے نا آپ کے اندر، اس فرقہ واریت کا کڑا ٹوٹ جائے گا جب انسان کو قرآن و حدیث کا واضح علم حاصل ہو جائے گا اور دین کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ حقیقت تو یہ ہے، تو پھر آپ کی فرقہ واریت یہ قائم نہیں رہے گی
اور نہ ہی آپ کی روزی روٹی چلے گی جھوٹ بول بول کر، کیونکہ وہ تو پتہ چل جائے گا اس کو حقیقت کا، تو اللہ سے مانگے گا اور تمہارے یعنی یہ جال میں پھنسے گا نہیں۔ مصیبت تو اصل آپ کو یہ پڑی ہوئی ہے اور سازش آپ یہ کر رہے ہیں، اور اوپر سے یہ کہہ بھی رہے ہیں، اور اس کی دوگلی پلیسی یہ تم چل رہے ہو کہ ایک طرف سے تم کہتے ہو کہ علم حاصل کرنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف سے آپ نے بچوں کو علم سکھاتے بھی ہو۔ میرے بھائی، علم کی وجہ سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا، تکبر کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے آپ کو میں نے وہ شیطان کی مثال دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا ہے کہ تو نے تکبر کیا، اور لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ علم کی وجہ سے بھی گمراہ ہوا تھا۔ تکبر کی ایک اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں، متکبرین کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو نہ مانے، سچی بات کو، حقیقت کو نہ مانے، چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو یا دنیاوی معاملے میں ہو، چاہے انسان آپس میں جھگڑ پڑے کسی معاملے میں تو وہ حق کو نہ مانے، بس اپنی بات منوائے جھوٹ بول بول کر۔ یہ جیسے دنیاوی معاملات میں یہ کیسے کرتے ہیں، ایسے دین کے معاملے میں یہ کرتے ہیں۔ تو تکبر یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حق بات کو نہ مانے اور دوسرے لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھے۔ یہی معاملہ شیطان کا بھی تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے حقیر سمجھا، کہتا میں بڑا ہوں، اور آج بھی دنیا میں یہی معاملہ ہے، ہر بندہ تکبر۔ اور کچھ لوگوں کو یعنی دعوت دی جائے قرآن حدیث کی، تعلیم کی، یا ان کو بات بتائی جائے تو وہ کیونکہ چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ میں یار اس حقیر سے بندے کی بات مان جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے کہنے پر تم نے حق کو تسلیم کر لیا۔ تو معاملہ اصل میں یہ ہے بھائی جان، معاملہ تکبر ہے۔ قرآن نے بھی بتایا، حدیث نے بھی بتایا، قرآن و حدیث میں یہ بھی آیا بھی علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ علم دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، اور قرآن نے بھی بتایا کہ تکبر کرنے کی وجہ سے شیطان گمراہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تکبر کرنے والا، اور یہودیوں نے بھی تکبر کیا اور اپنے نسب پر فخر کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے نسل سے، ہماری لڑی سے، ہمارے قبیلے سے نبی آخری کیوں نہیں آیا، اسی لیے انہوں نے نہیں مانا، حالانکہ ان کو علم تھا۔ تو علم حاصل کرنے کے باوجود یا علم حاصل نہ کرنا، جو جاہل ہے اس کے سامنے تو اس کو پتہ ہی نہیں حقیقت کا، پتہ تو بلکہ عالم کو ہی ہوتا ہے۔ پتہ لگ جانے کے بعد یا جاہل جو ہے وہ یہ بہانہ بناتا پھر آنکھیں بند کر کے کہ میں جی علم ہی نہیں حاصل کرتا، پھر عمل کرنا پڑے گا۔ نبی حکم دے رہے ہیں کہ فرض ہے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم بھائی حاصل کرنے سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا، علم حاصل کرنے کے بعد جب وہ تکبر کرتا ہے اس کو علم بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ حق بات کو ماننے کے لیے نہیں تیار، کیونکہ وہ کہتا ہے میری پرسنالٹی ایسی ہے، میں ایسا ہوں، ہمارا مسلک ایسا ہے، ہمارا فرقہ ایسا ہے، اس پر اوپر آنچ نہیں آنے دیتا، حق بات کو مانتا ہی نہیں، ڈٹ جاتا ہے، آکڑ جاتا ہے۔ اصل میں اکڑ ہے، تکبر ہے جو یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ جو نرم انسان ہے اس کے سامنے جب آئے سمعنا و اطعنا، اس نے سن لیا اور مان لیا، تو وہ کیسے گمراہ ہو گیا؟ جب وہ علم اس کو چیز کا ہو جاتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے، اور علم ہو جانے کے بعد وہ مان جائے تو بس وہ تو ٹھیک ہے۔ دنیاوی معاملے میں بھی یہ ہے، کسی جھگڑے میں، کسی معاملات میں کسی بھائی سے کوئی شکوہ ہے آپ کو، تو جب آپ کو علم ہو جائے
آپ کو کوئی جھوٹ بول کر گمراہ کر دے، لیکن آپ حقیقت تک پہنچ جائیں کہ یہ تو معاملہ ایسا ہے، اور علم ہو جانے کے بعد بھی اس حق بات کو آپ نہ مانیں، تو پھر آپ جھوٹے ہیں، متکبر ہیں۔ تکبر کی وجہ سے بندہ مانتا نہیں، جو نرم ہے، جس کے اندر عاجزی ہے، جو انسان ہے، جو جھکا ہوا ہے، وہ جھک جاتا ہے، وہ مان جاتا ہے حقیقت کو، جھوٹ پر اکڑ نہیں کرتا، تن نہیں جاتا، متکبر نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے گا، آخرت میں۔ اور جو مال و دولت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، کسی وجہ سے تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، مغرور ہے، حق بات کو مانتا نہیں، چاہے دنیاوی معاملات ہیں یا دینی معاملات ہیں، علم ہونے کے باوجود، حقیقت علم ہونے کے باوجود وہ حقیقت کو نہیں مانتا، تو اسی پر اللہ کی لعنت ہے، وہی جہنمی ہے، وہی گمراہ ہے۔ وہ گمراہ ہے وہ جس کو علم ہو جانے کے بعد بھی وہ تکبر کرتا ہے، بات سیدھی سیدھی نہیں کرتا، سیدھی سیدھی نہیں مانتا، سچی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، زبان درازی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ جو منافق ہے وہ چرب زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ چرب زبانی سے کام لیتا ہے، حق بات کو مانتا نہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، وہ حق اور حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں۔ منافق چرب زبان ہوتا ہے، وہ زبان چلاتا ہے، اس زبان کے ذریعے تکبر کی وجہ سے وہ حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے بھائی جان، آپ کو یہ کسی نے غلط مشورہ دیا، یہ غلط سازش کی کہ علم کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کا پتہ چل جائے پھر کیسے گمراہ ہوگا؟ راہ تو پا گیا، پتہ چلنے کے بعد راہ پا گیا، اس کو راہ نظر آ گئی، لیکن اب وہ اس راہ سیدھی پر چلنا نہ چاہے تو پھر تو وہ گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، حق کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح اس کا علم حاصل کرنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عاجزوں میں سے کرے، اللہ تعالیٰ جھکنے والوں میں سے کرے، سچوں میں سے کر دے۔ یا اللہ ہمیں متکبرین میں نہ کرنا، غرور کرنے والوں میں نہ کرنا، منافقت سے بچانا، حق کو تسلیم کرنے والا کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔